اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ انتہائی واجب الاحترام دوستوں اور بھائیوں، آج ہم ختم نبوت کورس کے دروس کا آغاز کرتے ہیں اور درود پاک سے شروع کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دوستوں اور بھائیوں اور محترم بہنوں ماؤں، عقیدہ ختم نبوت ہماری دین کا اساسی اور بنیادی عقیدہ ہے۔ قرآن کریم میں تقریباً 100 سے زیادہ آیات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 210 احادیث کم و بیش اس عقیدے پر دلالت کرتی ہیں، اور امت کا اس عقیدے پر اجماع ہے۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ کی دروس میں جو قرآن کریم کی آیات ہیں وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں وہ احادیث بھی آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی، اور اسی طریقے پر جو اجماع امت ہے جن کو اکابر علماء نے نقل کیا ہے وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ تواتر سے یہ عقیدہ امت مسلمہ تک پہنچا ہے۔ تواتر ایک ایسی چیز ہے کہ یعنی ہر زمانے میں کسی چیز کو نقل کرنے والے اتنی کثیر تعداد میں ہوں کہ ان تمام لوگوں کا جھوٹ پر جمع ہونا عقلاً محال ہو، اس کو تواتر کہا جاتا ہے۔ تواتر سے یہ عقیدہ ہمارے ہاں آ رہا ہے، جس طرح قرآن کریم تواتر سے آیا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کلام نازل ہوا ہے، قرآن کریم ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ تواتر کے ساتھ نسلاً بعد نسل ہمارے پاس یہ قرآن پہنچا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، تواتر کے ساتھ یہ بات ہم تک پہنچی ہے۔ یعنی اس سلسلے میں کتاب و سنت سے کوئی دلیل نہ بھی ہو تو تواتر بذات خود ایک دلیل ہے کہ جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ جس طرح اللہ کی وحدانیت، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، صحابہ رضی اللہ عنہم اور فرشتوں کا وجود، قیامت کا وقوع، یہ تمام عقائد تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچے ہیں۔ اسی طرح تواتر کے ساتھ یہ عقیدہ بھی امت مسلمہ کو پہنچا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ یہ عقیدہ بھی ہمیں تواتر کے ساتھ پہنچا ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں یہ بات ہم سب کو معلوم ہونی چاہیے کہ یہ عقیدہ یہ اسلام کا جز نہیں ہے، بلکہ یہ بنیاد ہے، اساس ہے عقیدہ ختم نبوت۔ جز کے انہدام سے کل وہ منہدم نہیں ہوتا۔ اگر جز کسی کی انگلی کٹ جائے تو اس سے
یہ لازم نہیں آتا کہ انسان اب مر جائے، اس کا وجود ہی ختم ہو جائے۔ سر بنیاد ہے، یعنی کسی جز کے انہدام سے کل منہدم نہیں ہوتا، لیکن عقیدہ ختم نبوت اساس اور بنیاد ہے، اور اساس اور بنیاد کے انہدام سے جو کل ہے وہ بھی منہدم ہو جاتا ہے۔ اب مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کر لیتا ہے تو جس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا وہ اپنے لیے ایک وحی کو بھی تراشے گا کہ اس پر وحی نازل ہوتی ہے۔ جب وہ وحی کا دعویٰ کر لیتا ہے تو جو وحی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کی گئی ہے اس وحی کی کوئی حیثیت نہیں رہی۔ جس طرح مرزا غلام قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اس نے تذکرہ کے نام سے باقاعدہ ایک کتاب پیش کی کہ یہ میری وحی ہے، اور جو شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کر لے اس پر ایمان لانے والے صحابہ کہلائیں گے۔ ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں صحابہ رضی اللہ عنہم کی وہ خصوصیت وہ ختم ہو گئی، اور نیا نبی اس کی جو بیویاں ہوں گی وہ ازواج مطہرات کہلائیں گی، اس کے گھر والے اہل بیت کہلائیں گے، اور اس پر جو کچھ احکام نازل ہوں گے وہ شریعت کہلائے گی۔ اگر شریعت کا دعویٰ نہ بھی کرے تو یہ کہ وحی کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی ہے اس کی امتیازی خصوصیت ختم ہو گئی۔ صحابہ رضی اللہ عنہم، ازواج مطہرات، اہل بیت، پورا دین منہدم ہو جاتا ہے۔ آج جو ہم مدارس میں پڑھاتے ہیں، قرآن پڑھاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھاتے ہیں، اور قرآن و سنت سے جو فقہ ہم مستنبط کرتے ہیں، جو فقہ ہم قرآن و سنت سے اخذ کرتے ہیں، اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرے اور اس پر وحی نازل ہو تو پھر اس وحی کو پڑھنا، پڑھانا، اس کی تعلیم اور تعلم، درس و تدریس وہ امت پر واجب ہوگی۔ اور جو ہمارے پاس وحی ہے اس وحی کا تعلیم و تعلم حرام قرار دیا جائے گا۔ جس طرح کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو وحیاں سابقہ انبیاء پر نازل کی جا چکی ہیں، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، ان کا پڑھنا پڑھانا اب حرام ہے، وہ منسوخ ہو چکی ہیں۔ نئے نبی کے آنے سے پہلی والی نبوت منسوخ ہو جاتی ہے۔ نئے نبی کے اوپر نازل ہونے والی وحی کی وجہ سے سابقہ وحی کو پڑھنا پڑھانا وہ معطل ہو جاتا ہے، منسوخ ہو جاتا ہے۔ تو عقیدہ ختم نبوت دین اسلام کا اساس اور بنیاد ہے۔ میں نے قرآن کریم کی جو آیت کریمہ آپ کی خدمت میں تلاوت کی، یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اس کا جو شان نزول ہے وہ میں آپ کی خدمت میں بیان کروں گا، لیکن سر دست آپ بہن بھائیوں کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں
کہ اس وقت ہم جو دینی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، سارے دینی خدمات قابل تحسین ہیں، باعث اجر و ثواب ہیں، لیکن ان خدمات میں سے سب سے بنیادی خدمت عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت ہے۔ اس لیے کہ عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت پر پورے دین کی حفاظت کا دار و مدار ہے۔ اگر عقیدہ ختم نبوت محفوظ نہ رہے تو پورے کے پورا دین جو ہے وہ محفوظ نہیں رہ سکتا، دین منہدم ہو جاتا ہے۔ نئے آنے والا نبی وہ جو کچھ پیش کرے گا وہی پھر دین کہلائے گا، یہ دین نہیں رہے گا۔ اور نیا نبی جو اس پر ایمان لانے والے وہ امت کہلائے گی، وہ ایک الگ امت ہوگی۔ اس امت محمدیہ کی حیثیت باقی نہیں رہے گی، یہ امت ختم ہوگی۔ تو عقیدہ ختم نبوت بنیاد ہے۔ امت کی بقا عقیدہ ختم نبوت کے ساتھ ہے، دین کی بقا عقیدہ ختم نبوت پر موقوف ہے۔ قرآن و سنت کی بقا، شریعت کی بقا، صحابہ رضی اللہ عنہم، ازواج مطہرات، اہل بیت کی سب کی بقا عقیدہ ختم نبوت پر موقوف ہے۔ اور اس وقت اسی عقیدے کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں۔ بیرون ممالک، یہود و نصارہ کے ممالک میں دہشت گردی کے حوالے سے سیمینارز مقرر ہوتے ہیں، مختلف مجالس منعقد ہوتی ہیں جس میں دہشت گردی پر گفتگو ہوتی ہے کہ دنیا میں جو دہشت گردی ہے یہ کیسے ختم ہو۔ دہشت گردی سے مراد جہاد اور مجاہدین ہے، اس لیے کہ دنیا میں تو اور کوئی دہشت گردی نہیں۔ یہودی فلسطین میں اسرائیلی مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ کر رہے ہیں وہ بھی دہشت گردی نہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوجی کشمیری مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ بھی دہشت گردی نہیں۔ افغانستان کے سرزمین پر کارپیٹ بمباری، بم برسانا، وہ بھی دہشت گردی نہیں۔ برما کے اندر اور دنیا کے مختلف خطوں میں مسلمانوں پر بم اور بارود کی بارش دہشت گردی نہیں۔ دہشت گردی یہ ہے کہ کوئی مسلمان اپنے حق کے لیے، اپنی سرزمین کے لیے، اپنے حقوق کے لیے اگر وہ کڑا ہوتا ہے اور وہ آواز بلند کرتا ہے تو یہ دہشت گردی بھی ہے اور انتہا پسندی بھی ہے۔ ہمارے حکمران بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم فرانس کے سفیر کو نکال دیں گے تو ہمارے اوپر انتہا پسندی کا ایک دھبا لگ جائے گا۔ کتنی رسوا کن بات ہے، کتنی افسوسناک بات ہے۔ بھائی آپ اعلان کر دیں کہ ہم انتہا پسند ہیں، ہمیں قرآن سے تعلق ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے، اپنے دین اور اسلام کی حفاظت کے لیے ہم ہر انتہا سے آگے گزرنے کے لیے تیار ہیں، ہم انتہا پسند ہیں۔ یہودی یہودیت کے لیے مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی تدبیریں کر رہا ہے، وہ انتہا پسند نہیں، انہیں یہ خوف نہیں کہ وہ ان پر انتہا پسندی کا کوئی دبا لگ جائے گا۔ نیو ورلڈ آرڈر کی آڑ میں امریکہ پوری دنیا کو تاراج کرنا چاہتا ہے، انہیں بھی یہ خطرہ نہیں ہے کہ ان پر کوئی انتہا پسندی کا الزام لگا دے۔ ہمارے حکمران، انہیں یہ خطرہ ہے کہ جی ہم انتہا پسندوں کی لسٹ میں آ جائیں گے۔ تو بہرحال یہود و نصارہ کے ممالک میں جو سیمینارز مقرر ہوتے ہیں دہشت گردی کے حوالے سے کہ دنیا سے جہاد کو اور مجاہدین کو کیسے ختم کیا جائے، وہاں پر کچھ قادیانی لوگ بھی، جس کا ذکر ڈنمارک کے ایک اخبار نے بھی اپنے ادارے میں کیا تھا، وہ لوگ وہاں جا کر کے، بلکہ قادیانی لوگ تو دنیا بھر میں اپنے سوشل میڈیا پر اور دیگر ذرائع ابلاغ جو ان استعمال کر رہے ہیں ان پر یہ
بات وہاں باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ دنیا میں جو دہشت گردی ہے، یعنی جو جہاد اور مجاہدین ہے، اس کے اسباب کیا ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ اس دہشت گردی کا، یعنی جہاد اور مجاہدین کے ہونے کا جو بنیادی سبب ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی جہاد سے عبارت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو احادیث کی سب سے بڑی جامع اور مستند کتاب ہے صحیح بخاری، اس میں کتاب المغازی کے نام سے باقاعدہ ایک کتاب ہے جس میں کئی ابواب ہیں جہاد سے متعلق، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگوں کا ذکر ہے۔ پھر تاریخ اسلام کو اٹھائیے، صحابہ رضی اللہ عنہم کی زندگی کو دیکھیے، جہاد سے عبارت ہے۔ تو قادیانی لابی کے لوگ وہاں کہتے ہیں کہ اگر جہاد اور مجاہدین سے بچنا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے بچو، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہندوستان کے اندر ایک نبی آیا، نعوذ باللہ، اس کا نام غلام احمد قادیانی ہے، غلام احمد ولد غلام مرتضیٰ، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور کہتے ہیں کہ جناب جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں جہاد ہے، اسی طرح مرزا غلام قادیانی کی تعلیمات میں ترک جہاد ہے۔ چھوڑ دو دوستو جہاد کا اب خیال، دین میں حرام ہے اب جنگ اور قتال۔ تو اگر دنیا سے جہاد کو ختم کرنا ہے، مجاہدین کو ختم کرنے ہیں، یعنی یہ جو دہشت گردی ہے بقول امریکہ کے، بقول یہود و نصارہ کے، اس دہشت گردی کو ختم کرنا ہے تو امت محمدیہ کو ختم کرو، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بعد مرزا غلام قادیانی کی تعلیمات کو عام کرنے کی کوشش کرو، اسے دنیا میں پھیلانے کا منصوبہ اختیار کرو۔ یہی وجہ ہے کہ ورلڈ بینک کے، IMF کے اور اقوام متحدہ کے اسلامی ممالک کے ساتھ جو معاہدے ہو رہے ہیں، ان معاہدوں میں یہ شرط بھی شامل ہوتا ہے کہ اپنے ممالک میں قادیانیوں کے لیے آپ نرم گوشہ اختیار کریں گے اور اس ایک چور دروازہ انہیں فراہم کریں گے۔ یہ دباؤ تمام اسلامی ممالک پر موجود ہے۔ لیکن یہ بات یاد رہے، قادیانیوں کو بھی، قادیانی نواز لوگوں کو بھی، کہ کچھ بھی ہو جائے، تمہارے اوپر یہود و نصارہ کی چتری ہو، یہود و نصارہ تمہیں ڈال فراہم کریں، کچھ بھی کرے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کی نبوت اور آپ کی شریعت قیامت تک کے لیے ہے۔ جس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں اور آپ کی نبوت اور رسالت قیامت تک کے لیے ہے، اسی طرح قیامت تک آپ کی امت بھی رہے گی، قیامت تک آپ کے صحابہ کا نام بھی رہے گا، اور قیامت تک آپ کے ازواج مطہرات اور اہل بیت کا نام بھی رہے گا۔ یہ امت بھی قیامت تک، یہ نبوت، یہ رسالت، یہ شریعت، یہ نبی قیامت تک کے لیے۔ کچھ بھی کرو، دنیا جہان کی سازشیں رچاؤ، تو بہر حال میرے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، عقیدہ ختم نبوت کے خلاف سازشوں کے دو حصے ہیں۔ ایک حصہ یہ ہے کہ نئی نسل نو، ان کو عقیدہ ختم نبوت سے ابہام میں رکھا جائے، ختم نبوت سے دور رکھا جائے، تاکہ انہیں ختم نبوت کا پتہ ہی نہ ہو۔ جو نئی نسل ہے، نوجوان ہیں، انہیں دیگر مشاغل میں اتنا مصروف رکھو، عقیدہ ختم نبوت کو ان سے اوجھل رکھو، اندھیرے میں رکھو، تاکہ انہیں ختم نبوت کے بارے میں کوئی پتہ نہ ہو، تاکہ کل کوئی چیلنج اس حوالے سے آئے
تو اس چیلنج کو آج کا نوجوان چیلنج ہی نہ سمجھے، اور یہی کچھ ہو رہا ہے۔ ختم نبوت کے حوالے سے جتنی بھی سازشیں ہمارے اس ملک میں ہوئی ہیں، چاہے پیپلز پارٹی کے دور میں، چاہے مسلم لیگ کے دور میں، چاہے پی ٹی آئی کے دور میں، جس دور میں بھی کوئی سازشیں ہوئی ہیں، مسلمان نوجوان نے ان سازشوں پر غور نہیں کیا۔ پیپلز پارٹی سے کوئی وابستہ رہا تو وابستہ رہا، مسلم لیگ سے وابستہ رہا تو وابستہ رہا، پی ٹی آئی سے وابستہ رہا تو وابستہ رہا۔ کسی نوجوان نے یہ غور نہیں کیا کہ میرے لیے چیلنج عقیدہ ختم نبوت ہے، میرے لیے چیلنج میرا عقیدہ اور ایمان ہے۔ جب میری اس گورنمنٹ میں اور میری اس پارٹی کے دور اقتدار میں جب میری ایمان کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، تو میں اس جماعت سے اور اس پارٹی سے لا تعلقی کا اظہار کرتا ہوں۔ تو ایک سازش تو یہ ہے کہ نئی نسل کو عقیدہ ختم نبوت سے دور رکھا جائے تاکہ انہیں ختم نبوت کے حوالے سے کچھ پتہ ہی نہ ہو۔ اور دوسری سازش یہ ہے کہ قادیانیوں کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ، قادیانیوں کے سروں پر لٹکتی ہوئی تلوار، وہ آئین پاکستان کے اسلامی دفعات ہیں۔ آئین پاکستان میں ختم نبوت کے جو قوانین ہیں، آئین پاکستان میں ناموس رسالت کے حوالے سے جو قوانین ہیں، یہ لٹکتی ہوئی تلوار ہے قادیانیوں کے سروں پر۔ لہذا دوسری سازش قادیانیوں کی یہ ہے کہ کسی طریقے پر آئین پاکستان کے اسلامی دفعات کو کالعدم قرار دیا جائے، آئین پاکستان کو معطل کر دیا جائے، ان کے اسلامی دفعات کو معطل کر دیا جائے۔ یہ ایک سازش ہے، یہ دوسری سازش ہے۔ ہم نے ان دونوں سازشوں کا راستہ روکنا ہے اور مقابلہ کرنا ہے۔ میرے دوست اور بھائیوں، ایک تو ہم نے ختم نبوت کی آواز قریہ قریہ، شہر شہر، ہر جگہ یہ آواز پہنچانی ہے، یہ صدا لگانی ہے، اور مسلمانوں کا کوئی کان ایسا نہ رہے جس تک ہم یہ آواز پہنچا نہ سکیں۔ چاہے لٹریچر کی صورت میں ہے، لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ہم مختلف جرائد و رسائل شائع کر کے لوگوں تک پہنچائیں گے، چاہے وہ اجتماعات، کورسز، کانفرنسز وغیرہ کی صورت میں ہو، اس صورت میں بھی ہم یہ آواز امت مسلمہ تک پہنچائیں گے۔ دن رات ایک کر کے میری اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ختم نبوت کی آواز مسلمانوں تک پہنچائیں، اور یہ عقیدہ انہیں سمجھائیں، اور یہ انہیں باور کرائیں، ان کے دل و دماغ میں پیوست کریں کہ عقیدہ ختم نبوت کی بقا دراصل دین اسلام کی بقا ہے، اور ہمارے پورے دین اسلام کی عمارت عقیدہ ختم نبوت پر موقوف ہے۔ یہ ہمارے دین کا اساسی اور بنیادی عقیدہ ہے۔ اس عقیدے کے بغیر کوئی آدمی مسلمان نہیں رہ سکتا۔ جب اس عقیدے کے بغیر کوئی آدمی مسلمان نہیں رہ سکتا تو معلوم یہ ہوا کہ پورے کی پوری دین کی عمارت عقیدہ ختم نبوت پر موقوف ہے۔ تو یہ صدا ہم پہنچائیں گے۔ دوسری سازش جو قادیانیوں کی ہے کہ آئین پاکستان میں اسلامی دفعات کالعدم قرار دیے جائیں، اس سلسلے میں ہم پارلیمانی قوت پارلیمنٹ پہنچائیں گے۔ یہاں پر ایک بات آپ بہن اور بھائیوں کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں کہ ختم نبوت کے حوالے سے ہمارے اس ملک میں دو بہت بڑی تحریکیں چلی ہیں۔ ایک تحریک ہے ختم نبوت کی 1953 کی، امیر شریعت مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں وہ تحریک چلی، اور دوسری تحریک 1974 میں چلی ہے۔ 1953 کی تحریک ختم نبوت میں بھی محرکین کا
مطالبہ یہ تھا کہ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے، اور 1974 کی تحریک میں بھی مسلمانوں کا مطالبہ یہی تھا کہ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے۔ 1953 کی تحریک میں کم و بیش 10,000 مسلمان شہید ہوئے ہیں، لیکن مسلمانوں کا مطالبہ تسلیم نہیں کیا جا چکا، اور 1974 کی تحریک ختم نبوت میں 10 لوگ بھی شہید نہیں ہوئے، لیکن مطالبہ مسلمانوں کا منظور ہو چکا، اور 7 ستمبر 1974 کو پاکستانی پارلیمنٹ نے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا۔ ان دونوں تحریکوں میں فرق کیا ہے کہ 1953 میں 10,000 مسلمان شہید ہو کر کے بھی یہ مطالبہ تسلیم نہیں کیا گیا، اور 1974 میں 10 لوگ بھی شہید نہیں ہوئے اور مطالبہ مسلمانوں کا وہ منظور ہوا۔ آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ 1953 تحریک ختم نبوت کے دوران دینی جماعتوں کی پارلیمانی قوت پارلیمنٹ میں موجود نہیں تھی، اور 1974 میں ہماری یہ تحریک اس لیے کامیاب ہوئی ہے کہ دینی جماعتوں کی قیادت پارلیمنٹ میں موجود تھی۔ مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ، مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ، پروفیسر غفور احمد رحمۃ اللہ علیہ، یہ قائدین تھے جمعیت علماء اسلام، جمعیت علماء پاکستان اور جماعت اسلامی کی یہ ایڑی چوٹی کی قیادت پارلیمنٹ میں موجود تھی۔ اس لیے اگر ہم اور آپ یہ چاہیں کہ قادیانیوں کی جو پارلیمانی سازشیں ہیں، آئین پاکستان کے حوالے سے قادیانیوں کے جو مکروہ عزائم ہیں، ہم ان کا راستہ روک لیں، ان کا مقابلہ کریں، اس کے لیے لازمی ہے کہ ہم پارلیمانی قوت کو پارلیمنٹ پہنچائیں، لیکن وہ پارلیمانی قوت وہ نہیں کہ عام حالت میں تو اللہ کے 100 نام لینے کے لیے بھی پارلیمنٹ کے چھت کے نیچے پڑھنے کے لیے تیار ہوں، اور عام حالت میں تو یہ بھی کہیں کہ جان تو اللہ کو دینی ہے، لیکن جب جان دینے کا وقت آ جائے تو پھر وہ سودے بازی کریں۔ جب جان دینے کا وقت آ جائے دین کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، تو وہاں پر پھر یہ خاموش ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگ نہیں، دین پر غیرت کانے والے، جو حالات کو پس پش ڈال کے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے میدان کارزار میں کھڑے ہوں۔ ایسی قیادت کی ضرورت ہے۔ یہ جو شیدہ ٹلی جو ہے، شیخ رشید، کتنے دعوے ہیں ختم نبوت کے حوالے سے کہ ان الیکشن میں ان کے جو پوسٹر تھے ان پر بھی مجاہد ختم نبوت لکھا گیا تھا، اور جس وقت یہ اپوزیشن میں تھے، اس وقت جب مولانا خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو دھرنا تھا تو یہ چیخیں مار رہا تھا کہ دھرنے والوں پر تشدد نہ کیا جائے، دھرنے والوں پر تشدد نہ کیا جائے۔ اب جب اقتدار میں آیا تو ختم نبوت کا یہ مجاہد بلی کی طرح جو ہے بیگی بلی کی طرح بیٹھ گیا ہے۔ اب یہ وزیر داخلہ ہے تو تحریک لبیک پر انہوں نے فوراً پابندی عائد کی۔ ہمارے ملک میں عدالتوں میں ایسے کیس زیر سماعت ہیں جو 20 سالوں سے زیر سماعت ہیں۔ اصغر خان کیس ہے، مشرف کا کیس ہے، اور مختلف کیس ہیں جو زیر سماعت ہیں، لیکن چند کیس جن کا تعلق ناموس رسالت سے ہوتا ہے، راتوں رات ان کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ آسیہ ملعونہ کی رہائی کا فیصلہ راتوں رات ہوتا ہے، ممتاز قادری کی موت کا فیصلہ راتوں رات ہوتا ہے، اور عبدالشکور قادیانی کی رہائی کا فیصلہ راتوں رات اس کو رہا کر کے ٹرمپ سے اس کی ملاقات بھی کروائی جاتی ہے۔ یہ اس منحوس دور حکومت کی کارستانیاں ہیں۔ تو آپ پارلیمانی قوت، ایسی بے غیرت قوت کہ جو اقتدار میں تو نہ ہو، اپوزیشن میں ہو تو اللہ کے نام لیں
کہ ہم دین کے لیے، اللہ کے لیے اور ختم نبوت اور فلاں یہ نعرے لگا، لیکن جب اقتدار میں آ جائیں تو پرلے درجے کے بے غیرت بن جاتے ہیں۔ ایسی قیادت ایسی پارلیمانی قوت، وہ پارلیمنٹ میں پہنچ کر برسر اقتدار آ کر کے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس پر غیرت کا مظاہرہ نہیں کر سکتی۔ ایسی قوت جس کی تربیت دینی فکر اور دینی سوچ کی بنیاد پر ہوئی ہو، جو پارلیمنٹ میں اس لیے جانا چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے دین کو غالب اور قائم کریں، جو سیاست میں بھی اس لیے آئے ہیں کہ ہم اللہ کے دین کو قائم اور غالب کر دیں، ایسے لوگ جب برسر اقتدار آئیں گے تو پھر عقیدہ ختم نبوت کی بھی حفاظت ہوگی، قادیانیوں کے مکروہ عزائم کی بھی جو ہے نا اس کے راستے میں بھی بند آ جائے گا، اور یہ تمام سازشیں ناکام ہوں گی۔ لیکن ضروری ہے کہ ایسے کیا، یہ ہے جماعت اسلامی، بغیر کسی لگی لپٹی کے اور بغیر کسی پردے کے میں آپ کی خدمت میں واضح بیان کرنا چاہتا ہوں۔ دیگر دینی جماعتیں بھی ہیں، اور ہمارے لیے تمام دینی جماعتیں قابل احترام ہیں، قابل قدر ہیں۔ جمعیت علماء اسلام ہے، تحریک لبیک ہے، اور مختلف پارٹیاں ہیں، جمعیت علماء پاکستان ہے، تمام ہمارے لیے قابل قدر ہیں، اور تمام دینی جماعتوں کے جو کارکن ہیں وہ مخلص ہیں، دینی کاز کے ساتھ وہ اخلاص رکھتے ہیں۔ لیکن جماعت اسلامی کی خصوصیت یہ ہے کہ یہاں ایک دینی تربیت کی روشنی میں ارکان بنائے جاتے ہیں، اور ایک بہترین نظم کے تحت یہ قافلہ آگے بڑھا جاتا ہے، اور یہاں پر کوئی موروثیت یا کوئی ایسے اختلافات یا کوئی ایسی چیز نہیں ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو بہرحال یہ ہے، آپ اگر کسی جماعت اسلامی کے علاوہ کسی اور دینی جماعت سے وابستہ ہیں تب بھی مبارکباد ہے آپ کے لیے، اچھی بات ہے، لیکن کم از کم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی غلام کو ایسے ہی کسی جماعت سے قطعاً وابستہ نہیں رہنا چاہیے جو مشکل اور امتحان کی گھڑی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ختم نبوت اور ناموس رسالت کے ساتھ غداری کریں، جس طرح موجودہ حکومت نے کی اور کر رہی ہے۔ تو بہرحال یہ دونوں سازشیں ہیں قادیانیوں کی۔ ایک سازش یہ ہے کہ عقیدہ ختم نبوت سے نسل نو کو ابہام میں رکھا جائے، اس سازش کا مقابلہ ہم کریں گے، اور ختم نبوت کی یہ صدا گھر گھر گلی گلی تک ہم پہنچائیں گے، لٹریچر کی صورت میں بھی، تقاریر کی صورت میں بھی، سوشل میڈیا کا بھی اس حوالے سے بھرپور استعمال کریں گے، اجتماعات بھی منعقد کریں گے، کورسز ورکشاپس بھی منعقد کریں گے۔ اور جو دوسری سازش یہ ہے کہ آئین پاکستان کے اسلامی دفعات کو ختم نبوت اور ناموس رسالت کے قوانین کو کالعدم قرار دیا جائے۔ ہم انشاءاللہ تعالی ختم نبوت کے پلیٹ فارم سے دینی قیادت کو پارلیمنٹ پہنچانے کی بھرپور تحریک چلائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ میرے دوست اور بھائیو، عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس ذمہ داری کو ہم بحسن وخوبی ادا کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی اس حوالے سے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ انٹرنیشنل ختم نبوت ریسرچ اکیڈمی اسلام آباد میں اس وقت ہم موجود ہیں۔ انٹرنیشنل ختم نبوت ریسرچ اکیڈمی کے قیام کا بنیادی غرض و غایہ یہ ہے کہ ایک ایسا ادارہ امت مسلمہ کو فراہم کیا جائے کہ جس ادارے میں سالانہ کی بنیاد پر، ماہانہ اور ہفتہ روزہ کی بنیاد پر ایسے کورسز اور ورکشاپ منعقد کیے جائیں جو بغیر مسلکی تعصبات سے قطع نظر صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت، عزت و ابرو کی حفاظت کے لیے مبلغین تیار ہوں اور آگے وہ کام کریں۔ انشاءاللہ تعالی
ہمارے اس درس کا دوسرا حصہ آج رات آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔